اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج کی حدیث ہے حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا کفر کی حالت میں قرآن پاک یاد کرنا۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے، وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے کہ لوگوں کا کیا حال چال ہے، جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کیا خبر ہے۔ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، یہ آیتیں نازل ہوئی، میں کم عمر بچہ تھا، وہ جو بیان کرتے میں اس کو یاد کر لیتا۔ اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن شریف یاد ہو گیا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائی، جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلا تو مجھ ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت 6-7 برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازہ کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا۔ یہ دین کی طرف طبعی میلان اور رجحان کا اثر تھا کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا حصہ بہت سا یاد کر لیا، رہا بچہ کی امامت کا قصہ۔ یہ مسئلہ کی بحث ہے، جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو اشکال نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو بچے اس سے مراد نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے غلام کے پاؤں میں بیری ڈالنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور علماء میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث اور شریعت کے احکام پڑھانے کے لیے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی تھی کہ کہیں آؤں جاؤں نہیں۔ وہ مجھے قرآن شریف پڑھاتے اور حدیث شریف پڑھاتے۔ حقیقت میں پڑھنا
اسی صورت سے ہو سکتا ہے جو لوگ پڑھنے کے زمانہ میں سیر و سفر اور بازار کی تفریح کے شوق میں رہتے ہیں وہ بیکار اپنی عمر ضائع کرتے ہیں۔ اسی چیز کا اثر تھا کہ پھر اکرمہ غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے کہ بحر الامت اور جرار الامت کے القاب سے یاد کیے جانے لگے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام تابعین میں زیادہ عالم 4 ہیں، جن میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔